بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاستنصار فی الوضوء، ذکرہ عثمان و عبداللہ ابن زید و ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب ہے استنصار کے بیان میں، یعنی وضو میں استنصار کرنے کے بیان میں۔ استنصرا یستنصر استنصارن، اس کا معنی ہوتا ہے ناک میں پانی ڈال کر چھڑکنا یا سنکنا، جھاڑنا۔ تو ناک میں پانی ڈالنا اور اس کو پھر صاف کرنا، یہ استنصار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان ابن عفان نے، حضرت عبداللہ ابن زید نے اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے، ان حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث اس تعلق سے کہ استنصار سرکار فرماتے تھے، یہ نبی کریم سے انہوں نے روایتیں کی ہیں۔ امام بخاری نے دیگر مقامات پر ان کی وہ حدیثیں، وہ روایتیں ذکر فرمائی ہیں۔ فرمایا باب الاستنصار فی الوضو، یہ باب ہے وضو میں استنصار کرنے کا، یعنی ناک میں پانی ڈال کر اس کو صاف کرنے کا۔ ذکرہ عثمان، اس کا ذکر یعنی استنصار سے متعلق ذکر حضرت عثمان ابن عفان، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس نے، ان حضرات نے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، یعنی نبی کریم سے روایت کر کے اس کا ذکر کیا۔ فرماتے حدثنا عبدان قال اخبرنا عبداللہ، ہم سے حدیث بیان کی عبدان نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی عبداللہ نے، قال انہوں نے کہا اخبرنا یونس، ہمیں خبر دی یونس نے، عن الزہری، وہ روایت کرتے ابن شہاب زہری سے، قال انہوں نے کہا اخبرنی ابو ادریس، مجھے خبر دی ابو ادریس نے، انہو سمع ابا ہریرہ، کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کو سنا، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہو قال، کہ سرکار نے ارشاد فرمایا، من توضأ فلیستنصر، جو وضو کرے تو چاہیے کہ وہ استنصار کرے، یعنی ناک میں پانی ڈال کر اسے صاف کرے۔ فلیستنصر صیغہ امر ہے، لام لام امر ہے۔ ومن استجمر فلیوتر، اور جو استجمار کرے یعنی استنجا کرنے میں ڈھیلے یا پتھروں کا استعمال کرے، فلیوتر، تو وہ وطر کرے یعنی طاق ڈھیلے کا استعمال کرے۔ استنصار تمام ائمہ کا اتفاق و اجماع ہے اس بات پر کہ استنصار یہ مستحب ہے، استنصار مستحب ہے۔ اور رہا استجمار، تو استجمار بھی بہتر ہے، اگر پانی نہ ہو تو استجمار کرے، اور پانی ہو تو استجمار یعنی ڈھیلا پتھر اور پھر پانی دونوں کا استعمال کرنا یہ افضل ہے، جیسے کہ اہل قباء یہ کرتے تھے، اور قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا اور تعریف کی۔ لیکن یہاں پر مقصود فلیوتر ہے، یہ فلیوتر وطر کرے، اس میں اطلاق ہے، یعنی اگر ڈھیلے کا استعمال کرے تو ایک ڈھیلا بھی استعمال کر سکتا ہے، 3 ڈھیلوں کا بھی استعمال کر سکتا ہے، 5 ڈھیلوں کا بھی استعمال کر سکتا ہے۔ 1 3 5 جو طاق کہلاتے ہیں، جو جوڑا نہیں کہلاتے، ایسے ڈھیلوں کا استعمال کرے۔ اب اس میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطلاق کے قائل ہیں، امام اعظم کے نزدیک ڈھیلے کی تعداد متعین نہیں ہے۔ امام اعظم ایسی حدیث کے اطلاق سے ہی استدلال کرتے ہیں کہ سرکار نے فلیوتر کہا ہے، تو فلیوتر سرکار نے فرمایا، تو ایسی صورت میں اس سے یہ معلوم ہوا کہ وطر کرنا ہے، بس استحباب وطر کا ہے،
اور وطر ایک کو بھی کہتے ہیں، تین کو بھی، پانچ کو بھی، یعنی طاق کو کہتے ہیں۔ اس لیے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطلاق حدیث کی وجہ سے یہاں پر تعداد ڈھیلوں کی تعداد کو متعین نہیں فرمایا، اور بعض ائمہ نے 3 ڈھیلوں کی تعین فرمائی اور کہا کہ 3 ڈھیلے استعمال کرے گا۔ امام اعظم کے نزدیک تو اگر ایک ڈھیلا بھی ہے اور اس ڈھیلے کے 3 کونے بھی ہیں تو 3 جہت سے اس ڈھیلے کا استعمال کر لیا، تب بھی ان روایات پر عمل ہو جائے گا جن روایات میں ثلاث کا ذکر ہے، جن سے دیگر لوگوں نے 3 کا قول کیا۔ باب الاستجمار وطرن، یہ باب ہے استجمار کا وطرن یعنی وطرن استجمار کرنا، یعنی وہ طاق ڈھیلوں کا استعمال کرنے کے بیان میں گفتگو ہو چکی۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف، ہم سے حدیث بیان کیا عبداللہ ابن یوسف نے، انہوں نے کہا اخبرنا مالک، ہمیں خبر دی مالک نے، عن ابی الزناد، وہ روایت کرتے ابو الزناد سے، عن الاعرج، وہ روایت کرتے ہیں اعرج سے، عن ابی ہریرہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا توضا احدکم فلیجعل فی انفہ ماء، جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو چاہیے کہ وہ اپنی ناک میں پانی ڈالے، فلیجعل فی نفسہ فی انفہ ماء، وہ اپنے ناک میں پانی ڈالے، اور ناک میں پانی ڈالنے کے بعد پھر سرکار نے فرمایا ثم لیستنثر، پھر اس کو چھڑکے یعنی اسے صاف کرے، ومن استجمر فلیوتر، اور جو استجمار کرے یعنی ڈھیلا یا پتھر کا استعمال کرے تو وہ وطر کرے، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِّن نَوْمِهِ، اور جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو، فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ، تو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ کو دھوئے، قبل ان يدخلها فی وضوئه، اس سے پہلے کہ وہ اپنے وضو کے پانی میں اس ہاتھ کو داخل کرے، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، کیونکہ تم میں کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے، یعنی جسم کے کس حصے پر اس کے ہاتھ نے رات گزاری۔ اب یہ رات کا گزر، یہاں پر دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذکر کی، محل استشہاد تو یہ ہے کہ ومن استجمر فلیوتر، یہ محل استشہاد ہے کہ وطر کرے استجمار میں۔ ہم نے گفتگو اس پر کی ہے، اگلا جملہ ہے وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِّن نَوْمِهِ، جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو، احدکم، تم میں سے اپنی نیند سے بیدار ہو، فلیغسل یدہ، تو اپنے ہاتھ کو دھوئے، یعنی وضو کرنے سے پہلے، وضو کے پانی میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھو لے۔ کیوں؟ سو کر اٹھے ہیں، اور سو کر اٹھنے کے بعد آدمی کو سونے کی حالت میں معلوم نہیں رہتا ہے کہ ہاتھ کس جگہ گیا۔ اصل میں اہل حجاز پتھروں سے استنجا کرتے تھے، پانی کی قلت تھی، اب اگر وہ پتھروں سے استنجا کرنے کے بعد وہ سو جاتے تھے، جسم پر پسینہ آ جاتا تھا، سخت گرمی ہوتی تھی، تو ایسے وقت میں ممکن ہے کہ پسینہ اس نجاست کی جگہ پر لگ کر پسینہ بہہ گیا ہو، اور ہاتھ لگا اور ہاتھ میں وہ نجاست لگ گئی، تو یہ اندیشہ نجاست ہے۔ اندیشہ نجاست کی وجہ سے حکم فرمایا کہ پہلے اپنے ہاتھ کو داخل کرے، پہلے اپنے ہاتھ کو دھوئے، اس کے بعد میں برتن میں یا پانی میں ہاتھ کو داخل کرے۔ یہ تو اس وقت کا حکم ہے کہ جبکہ ڈبہ وغیرہ پانی نکالنے کے لیے نہیں ہوتا تھا اور ہاتھ ہی سے پانی نکالا جاتا تھا، لیکن اگر آج کے زمانے میں ڈبہ وغیرہ بھی آ گیا اور ہم نے ڈبے سے پانی نکالا، تب بھی حکم یہی ہے کہ وضو کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، تاکہ کہیں ڈبہ اگر ہم داخل کریں اور بے احتیاطی میں ہمارے ہاتھ پہ نجاست جو لگی ہے، بے احتیاطی میں وہی ہاتھ ہی پانی میں لگ گئے تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اس لیے پہلے اپنے ہاتھ کو دھوئے، اپنے ہاتھ کی نجاست کو دور کرے۔ یہاں پر
صرف مظنہ نجاست کی وجہ سے، اندیشہ نجاست کی وجہ سے نبی کریم نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو دھوئے وضو میں داخل کرنے سے پہلے۔ کیوں؟ کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری۔ اب یہاں پر باتت رات گزارنے کے معنی میں، لہذا اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ رات میں اگر سوئے گا تبھی صبح میں اٹھنے کے بعد یہ حکم ہوگا، بلکہ یہ عادت عادت کی بنا پر ہے، یعنی عادت یہ ہے کہ رات میں لوگ سوتے ہیں، لہذا اگر کوئی دن میں بھی سویا اور سو کر اٹھا تو اس کے بعد سونے کی صورت میں تو غفلت ہو جاتی ہے، معلوم نہیں ہو پاتا کہ ہاتھ کہاں پر گیا، ہو سکتا ہے موضع نجاست پہ ہاتھ چلا گیا ہو، اس لیے حکم اب بھی یہی ہوگا کہ دوپہر میں سو کے اٹھے گا تب بھی حکم یہی ہوگا کہ وہ اپنے ہاتھ کو پہلے دھوئے، اس کے بعد وضو میں یعنی وضو کے پانی میں ہاتھ کو داخل کرے۔ یہاں پر علت جو ہے ہاتھ دھونے کی یہ ہے کہ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، کیونکہ ہم پر غفلت ہو جاتی ہے۔ اس کے برخلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں تو سوتی ہیں، قلب نہیں سوتا، تو سرکار پر غفلت نہیں ہوتی ہے، سرکار پر غفلت نہیں ہوتی ہے۔ جب سرکار پر غفلت نہیں ہوتی ہے تو لہذا سرکار کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا ہاتھ کہاں رات گزار رہا ہے، وہاں غفلت ہی نہیں ہوئی، تو یہ حکم جو غفلت کی بنا پر ہمارے لیے یہ حکم ہے، یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہوگا۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کیا کرتے تھے تعلیم امت کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم، ایسا عمل اس لیے ہوتا تھا تاکہ لوگ اس سے درس حاصل کریں اور لوگوں کے لیے وہ تعلیم ہو جائے۔ باب غسل الرجلین ولا یمسح علی القدمین، یہ باب ہے رجلین کو دھونے کا، یعنی دونوں پیر دھونے کا، یعنی وضو جب کرے گا تو دونوں پیر دھوئے گا ٹخنوں سمیت، اور قدموں پر مسح نہیں کرے گا۔ لا یمسح علی القدمین، قدمین پر مسح نہیں کرے گا۔ مسح نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اگر موزے پہنے ہوئے نہیں ہے، خف پہنے ہوئے نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پیروں پر مسح نہیں کیا جائے گا، اور اگر خف پہنے ہوئے ہیں اور طہارت پر خف پہنے تھے تو ایک مسافر 3 دن 3 رات اور ایک مقیم 1 رات اور 1 دن ان پر مسح کرے گا۔ تو یہ حکم ہے اس شخص کے لیے کہ جو موزے پہنے ہوئے نہ ہو، تو حکم ہے کہ لا یمسح علی القدمین، وہ اپنے قدموں پر مسح نہیں کرے گا، یعنی قدموں کو دھوئے گا، پیر دھوئے گا۔ تو اب جب دھونے کا ہی حکم ہے، یہی ہے غسل الرجلین، تو لا یمسح علی القدمین یہ غسل الرجلین کی محض توضیح ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ وضو میں جب آدمی وضو کرے گا تو پیروں کو دھوئے گا۔ اب یہ مسح کا لفظ 2 معنی پر بولا جاتا ہے، ایک تو مسح کا لفظ مسح کرنے پر بولا جاتا ہے، اور ایک مسح کا لفظ غسل خفیف پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ مسح تو نہیں کرے گا، اس پر تو تمام کا اتفاق ہے، لیکن غسل خفیف تو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غسل خفیف بھی نہیں کرے گا، بلکہ صحیح سے دھوئے گا کہ جس سے کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو وعید فرمائی اور کہا ویل للاعقاب من النار، جن کے قدم یا جن کی ایڑیاں خشک رہ گئیں اور انہوں نے غسل خفیف کیا تھا۔ فرمایا باب غسل الرجلین ولا یمسح علی القدمین، یہ باب ہے پیروں کو دھونے کا اور قدموں پر مسح نہ کرنے کا۔ حدثنا موسیٰ قال حدثنا ابو عوانۃ عن ابی بشر عن یوسف بن ماہک عن عبد اللہ بن عمرو قال تخلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنا فی سفرۃ۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی موسیٰ نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابو عوانہ نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو بشر سے، وہ روایت کرتے ہیں یوسف ابن ماہک سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمرو سے، قال انہوں نے کہا، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے کہا تخلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنا فی سفرۃ، ایک سفر میں
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे किसी ज़रूरत के पेश नज़र पीछे रह गए, यानी सरकार हमसे थोड़ा पीछे हो गए सफ़र में। फ़अदरकना वक़द अरहक़ना असरा, और फिर सरकार ने हमको पा लिया। अदरका युद्रको इदराक, पाना, यानी हमसे आ मिले। सरकार जो किसी ज़रूरत के तहत पीछे रह गए थे, तो फिर सरकार उस ज़रूरत से फारिग होकर हमसे आ मिले। वक़द अरहक़नल असरा, और हमने असर को मुअख्खर कर दिया था, यानी हमें असर पढ़ने में ताख़ीर हो गई थी। फजअलना नतवद्दउ, तो हम वुज़ू करने लगे। व नमसहु अला अर्जुलिना, और अपने पैरों पर गस्ल खफीफ करने लगे। यहाँ पर मसह बेमाना गस्ल खफीफ है, अपने पैरों पर हम गस्ल खफीफ करने लगे, हल्के हल्के धोने लगे। फन्नादा बिअअला सौती, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज से फरमाया, वैलुल लिल अअक़ाब मिनन नार, सरकार ने फरमाया वैल है, वैल ये जहन्नम की एक वादी का नाम है। तो सरकार ने फरमाया वैलुल लिल अअक़ाब मिनन नार, जहन्नम के लिल आकाब, आकाब यानी एड़ियों के लिए वैल है जहन्नम की, यानी जहन्नम की जो वादी वैल है वो आकाब के लिए है, उन एड़ियों के लिए है जो वुजू करने में खुश्क रह जाती है, यानी जो लोग लापरवाही बरतते हैं और उनके आज़ाए वुजू सही से नहीं धुलते, उन लोगों के लिए ये सरकार ने वईद फरमाई। मर्रतैन, 2 मरतबा फरमाया, और सलासन या 3 मरतबा फरमाया। इससे ये पता चला कि आज़ाए मकसूला को धोया जाएगा, कायदे से सही से धोया जाएगा। सिर्फ आज़ाए मकसूला को हल्के हल्के धो लेना, जिसमें ये अंदेशा हो कि हो सकता है कि कोई जगह खुश्क रह जाए, तो ऐसा हल्का धोना ये काफ़ी नहीं होगा। अगर ये काफ़ी होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वईद ना फरमाते, वैलुल लिल अअक़ाब मिनन नार, ये नहीं फरमाते। इससे ये भी समझ में आया कि अगर कोई किसी हुक्म शरई के बजा लाने में गलती कर रहा है, तो जो शख्स उस हुक्म शरई को जानता है उसे चाहिए कि वो उसको बताए, और बुलंद आवाज से भी, जहां पर मुनासिब हो बताना तो बुलंद आवाज से भी बताया जा सकता है, जैसे कि नबी करीम ने आला सौत में इरशाद फरमाया, वैलुल लिल अअक़ाब मिनन नार। बाबुल मदमदति फिल वुजू, ये बाब है वुजू में कुल्ली करने का, यानी अल मदमदा, मदमदा युमदमिदो मदमदतन फ़अलला से, इसके यानी मुजर्रद रुबाई मुजर्रद से नबी करीम ने यहाँ पर मदमदा का माना कुल्ली करना, ये रुबाई मुजर्रद से। ये बाब है वुजू में कुल्ली करने का। क़ालहु इब्न अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद ने नबी करीम से रिवायत करके इसका जिक्र किया, इसका कौल किया। इसका वुजू में कुल्ली करने का। वुजू में कुल्ली करना ये मसनून है, सुन्नत है। हाँ, गुस्ल में कोई नापाक है तो अब उसका कुल्ली करना ये फर्ज है, वुजू में मसनून है, सुन्नत है। हदसना अबुल यमान, इमाम बुखारी फरमाते हमसे हदीस बयान किया अबुल यमान ने, काल उन्होंने कहा अखबरना शुऐब अन ज़ुहरी, हमें खबर दी शुऐब ने, वो रिवायत करते इमाम ज़ुहरी से। काल उन्होंने कहा अखबरनी अता इब्न ज़ैद, मुझे खबर दी अता इब्न ज़ैद ने, वो रिवायत करते हैं उमरान मौला उस्मान इब्न अफ़्फ़ान से, यानी हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के आज़ाद करदा गुलाम उमरान से रिवायत करते हैं, अन्नहु रआ उस्मान, के उन्होंने हज़रत उमरान ने हज़रत उस्मान को देखा, क्या दआ बेवुइन, कि उन्होंने वुज़ू का पानी मंगाया। फ़अफ़रग़ अला यदैहि, तो उन्होंने अपने दोनों हाथों पर पानी को उंडेला, मिन इनाई ही, अपने बर्तन से। फ़ग़सलहुमा, तो दोनों हाथों को धोया, सलासा मर्रातिन, 3 मरतबा। सुम्मा अदखल यमीनहु फिल वज़ू, फिर हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने वुज़ू के पानी, वाव के फतेह के साथ वुज़ू का पानी होता है, वाव के ज़म्मे के साथ वुज़ू करना जो फ़ेल है वो होता है, और वाव के कसे के साथ वज़ू, ये वो बर्तन होता है जिसमें वुज़ू का पानी हो। सुम्मा अदखल यमीनहु फिल वज़ू, फिर सरकार ने वुज़ू के पानी, वो फिर हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने वुज़ू के पानी में अपना हाथ दाखिल किया। हाथ धोने के बाद देखिए, पहले दोनों हाथ धो लिए 3 मरतबा, फिर पानी में हाथ दाखिल किया। सुम्मा तमदमदा, फिर पानी लेकर कुल्ली की। वस्तन शका, और नाक में पानी दाखिल किया। वस्तन सरा, और नाक में पानी डालने के बाद उसको साफ किया, सिनका। सुम्मा गसला वजहहु, फिर अपने चेहरे को धोया, सलासन, 3 बार। व यदैहि, अपने दोनों हाथों को धोया, इलल मिरफक़ैन,
कोहनियों समेत सलासन 3 मरतबा, सुम्मा मसह बिरासी, फिर अपने सर का मसह किया, सुम्मा गसला कुल्ला रिजलिन सलासन, फिर हर पैर को 3 मरतबा हजरत उस्मान इब्ने अफ़ान ने धोया। रिजल सुम्मा गसला कुल्ला रिजलिन सलासन, फिर हर पैर को 3 बार धोया। बाज़ नुस्खों में कुल्ला रिजली ही भी है और बाज़ में तिल्ता रिजलय है भी है। सुम्मा काला, फिर कहा, राअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतवद्दउ, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुजू करते हुए देखा, नहवा वुजूई हादा, मेरे इस वुजू की तरह, यानी मैंने जो भी किया है ये 3 बार धोना, ये मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह से वुजू करते हुए देखा है। वक़ाला मन तवद्दअ नहवा वुदूई हादा सुम्मा सल्ला रकअतैन ला युहद्दिसु फीहिमा नफ्सह गफरल्लाहु लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वुजू फरमाया था, जो मैंने देखा था कि सरकार ने मेरे इसी तरह वुजू किया, यानी मैंने जो वुजू किया ये सरकार के वुजू करने की तरह किया है। तो जब सरकार ने वुजू फरमाया था तो सरकार ने इरशाद फरमाया, काला, तो ज़मीर का मर्ज है सरकार की जात, वकाला, और सरकार ने फरमाया था, मन तवद्दअ नहवा वुज़ूई, जिसने मेरे इस वुजू की तरह वुजू किया, सुम्मा तसल्ला रकअतैन, फिर 2 रकात नमाज पढ़ी, ला युहद्दिसु फीहिमा नफ्सा, कि अपने आप से उन दोनों रकातों में गुफ्तगू ना करे, यानी किसी कोई दुनियावी बात भी ना करे, उखरवी बात तो कर ही नहीं सकता, दुनियावी बात भी ना करे, और अब उखरवी बात भी नहीं करता है और दुनियावी बात भी नहीं कर सकता। तो नफ्सहू से मुराद इससे पहले ये गुजर चुका था कि ला युहद्दिसु फीहिमा नफ्सा ऐ बिशैइन मिन दुनिया, दुनिया की कोई बात उनमें ना करे। अब नमाज में तो नहीं करेगा, मुराद ये है उन दोनों के बीच में दुनिया की कोई बात ना करे। किन दोनों के बीच में? यानी वुजू करने के और नमाज पढ़ने के बीच में, ये मुराद है। तो माना ये हुआ कि ला युहद्दिसु, नबी करीम ने फरमाया ला युहद्दिसु फीहिमा नफ्सा, अपने आप से दोनों के दरमियान गुफ्तगू ना करे, यानी दुनियावी कोई बात ना करे दोनों के दरमियान, ये नमाज और वुजू के दरमियान। गफरल्लाहु लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुज़श्ता गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो ये गुनाहों को माफ़ फरमा देना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस बंदे के लिए चाहे बगैर तौबा के गुनाह कबीरा भी माफ़ फरमा दे, और जिस बंदे के लिए ना चाहे तो गुनाह सगीरा भी माफ़ ना फरमाए। वैसे बाज़ उलमा ने ये फरमाया कि यहाँ पर गुनाह सगीरा मुराद है, यानी हसनात जो हैं वो सय्यात को ले जाती हैं, इसलिए यहाँ पर सय्यात से मुराद गुनाह सगीरा है। यानी अल्लाह ताला ऐसे अफ़आल हसना के सदक़े में अफ़आल सय्या और सय्यात को माफ़ फरमा देता है, और सय्यात से मुराद सगीरा। वैसे कबीरा भी माफ़ फरमा दे तो उसकी मशीयत पर है, कोई बईद नहीं। फरमाते हैं बाबु गस्ल आक़ाब वकाना इब्न सीरीन यग़सिलु मौदअल ख़ातम इज़ा तवद्दअ, ये बाब है एड़ियों के धोने के बयान में, यानी एड़ियों के धोने में लापरवाही नहीं बरती जाएगी, बल्कि उनको कायदे से धोया जाएगा ताकि एड़ियों में से कोई भी जगह खुश्क ना रह जाए, कोई भी जगह खुश्क ना रह जाए। इस तरह से एड़ियों को धोया जाएगा। बाबो गस्ल आक़ाब, ये बाब है एड़ियों के धोने के बयान में। वकाना इब्न सीरीन यग़सिलु मौदअल ख़ातमी इज़ा तवद्दअ, और हज़रत मोहम्मद इब्न सीरीन अंगूठी की जगह को, मौज़अल ख़ातम अंगूठी की जगह को धोते थे, इज़ा तवज़्ज़अ जब वुजू फरमाते। अब देखिए इब्न सीरीन के इस कौल को इमाम बुखारी ने गस्लुल आक़ाब के तहत जिक्र कर दिया। वो दोनों में मुनासबत ये है कि एड़ियों के धोने में लापरवाही हो जाती है, एड़ियों की जगह खुश्क होती है जिसमें पानी जल्दी सरायत नहीं करता है, तो वहां पर लापरवाही ज्यादा हो सकती है। लापरवाही की बिना पर ऐसा हो सकता है कि वुजू ना हो। ऐसी ही अंगूठी अगर तंग है, छल्ला अगर पहना हुआ है अगर तंग है,
یا کوئی بھی زیور کوئی عورت پہنی ہوئی ہے اور وہ تنگ ہے، لہذا اس کے نیچے پانی جانا یہ ممکن ہے کہ اگر غفلت برتی جائے اور لاپرواہی برتی جائے تو ممکن ہے کہ اس انگوٹھی کے نیچے پانی نہ جائے، اور پانی نہیں جائے گا تو وضو نہیں ہوگا۔ تو اس کا حکم بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ ایڑیوں کے نہ دھونے کا، کہ ایڑیاں نہ دھونے کے سلسلے میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا تھا ویل للاعقاب من النار، تو وہ آدمی کہ جو انگوٹھی پہنے ہوئے ہو اور انگوٹھی پہننے کے وقت میں وضو میں لاپرواہی کرے اور اس کے انگوٹھی کے نیچے اتفاق سے پانی نہ پہنچے، تو ایسا شخص بھی اسی عتاب اور اسی وعید کا سزاوار ہوگا جو وعید اس شخص کے بارے میں آئی ہے جس نے اپنی ایڑیاں دھونے میں غفلت برتی ہو۔ دونوں اس معاملے میں مشترک ہے، اشتراک ہے، اس لیے محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کو امام بخاری نے اس جگہ پر موضع الخاتم کو دھونے کا جو قول ہے اس کو یہاں پر ذکر کر دیا، ورنہ تو ایڑیوں کے دھونے اور انگوٹھی کی جگہ کو دھونے کے درمیان باہمی کوئی مناسبت سمجھ میں نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جیسے اعقاب کے دھونے میں، ایڑیوں کے دھونے میں لاپرواہی نہیں کی جائے گی، ویسے ہی موضع خاتم یعنی انگوٹھی کے جگہ کے دھونے میں بھی لاپرواہی نہیں کی جائے گی۔ لہذا انگوٹھی پہنے ہوئے ہے تو چاہیے کہ انگوٹھی کو ہلا کر اس کے نیچے پانی پہنچائے یا اس کو نکال کر۔ حدثنا آدم بن ابی ایاس، ہم سے حدیث بیان کی آدم ابن ابی ایاس نے، قال انہوں نے کہا حدثنا شعبۃ، ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، وہ کہتے ہیں حدثنا محمد بن زیاد، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن زیاد نے، قال انہوں نے کہا سمعت ابا ہریرہ، میں نے ابو ہریرہ کو سنا، وکان یمر بنا، اور حضرت ابو ہریرہ ہمارے پاس سے گزرتے تھے، والناس یتوضؤون من المطہرہ، اور حال یہ ہوتا تھا کہ لوگ مطہرہ یعنی طہارت کے برتن سے، طہارت حاصل کیے جانے والے برتن سے وضو کرتے تھے۔ فقال، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے اسبغ الوضوء، وضو کو مکمل کرو، یعنی کامل وضو کرو، وضو میں اسباغ کرو۔ میں نے اسباغ کے چند معنی اس سے پہلے ذکر کیے تھے، مطلب یہ ہے کہ مکمل وضو کرو، 3 بار دھو، اور اگر ایک بار بھی دھو رہے ہو تو کامل طریقے سے کہ یقین ہو جائے کہ کوئی جگہ خشک نہ رہی۔ فقال اسبغ الوضوء، تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا وضو کو مکمل کرو، فإن ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم قال، کیونکہ حضرت ابو القاسم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کنیت ہے، تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ویل للاعقاب من النار، ویل ہے جہنم کی، ویل ہے اعقاب کے لیے۔ اس کے لیے اعقاب کے لیے یعنی ایڑیوں کے لیے ویل ہے جو ایڑیاں خشک رہ جاتی ہے۔ تو اب دیکھیے حدیث پاک تو یہی ذکر کی امام بخاری نے، اور عنوان باب میں محمد ابن سیرین کے اس قول کو بھی ذکر کر دیا۔ دونوں کے درمیان اشتراک ہے کہ جس طریقے سے یہ ویل اعقاب کے لیے ہے سزاوار اور گنہگار یا وضو کا نہ ہونا اس صورت میں ہے، جبکہ ایڑیوں کو نہیں صحیح سے دھویا، ویسے ہی وضو کا نہ ہونا اس صورت میں بھی ہے جیسے کہ جبکہ خاتم یعنی انگوٹھی کی جگہ کو صحیح سے نہیں دھویا اور اس کو ہلا کر اور اس کے نیچے اس نے اپنے مطلب پانی نہیں پہنچایا، تو اس صورت میں بھی وہ شخص بھی کیا ہے، سزاوار ہے۔ تو اس معنی کا دونوں مشترک ہے۔